اے دھند بھری شام از اے کمپلیٹ ناول بائی مریم۔ ڈینا ٹرمینل کے باہر اس کی بےتاب نگاہیں کسی شناسا چہرے کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں جب دراز قامت وہ شخص سیاہ سوٹ میں غضب کی سمارٹنس سمیت نقصق سے تیار بالکل اس کے قریب آتے ہی ذرا سا جھکا اور سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا یوں اعتماد سے پلٹ کر چل دیا جیسے وہ اس کے اسی اشارے کی ہی تو منتظر تھی۔ دن دہاڑے اس قسم کی واردات اس کے 14 طبق روشن کر دینے کو کافی تھی۔ بری طرح سے بدحواس ہوتی وہ سرد سے پیچھے لپکی۔ ارے مسٹر بات سنیے، آپ یو آر عائشہ افندی فرام UK رائٹ؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہی گئی یہ بات سوالیہ ہرگز نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ لہجہ پر اعتماد ہی نہیں ٹھوس بھی تھا۔ آشی جو اپنی دھن میں برق رفتاری سمیت بڑھی تھی یوں اچانک رکنے اور پلٹنے پہ خود کو اس کے فولادی شانے سے بری طرح ٹکرانے سے کسی طرح بھی بچا پائی۔ یس رائٹ، جواباً وہ اسے گھور کر یہی کہہ پائی جبکہ وہ اسی بے نیازی اور اعتماد سمیت لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ آپ تایا ابا کے بیٹے ہیں، سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سوٹ کیس اور بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھنے کے بعد اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کرتا ہوا وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی ایک جھٹکے سمیت گاڑی حرکت میں آئی تھی۔ کچھ دیر باہر کے نظارے میں مگن رہ کر وہ اس کی سمت متوجہ ہوتی گفتگو کا آغاز کر گئی۔ دوسری سمت بلا کی بے نیازی اور بے اعتنائی دیکھنے میں آئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے نرم و نازک بے تحاشا حسین و دلکش پیکر اس کے پہلو میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہی بے نیازی عائشہ کو چٹکانے کا باعث بنی تھی۔ تبھی وہ ذرا سا رخ پھیر کر اس کا جائزہ لینے پہ مجبور ہوئی تھی۔ لمبا تڑنگا مضبوط چوڑا سراپا غضب کی مردانگی سمیٹے اس کے روبرو تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور تیکھے نقوش، نازک فریم کی پار روشن بادامی آنکھیں، وہ دل کی دھڑکن کو غیر معمولی حد تک بڑھا دینے والی سحر انگیز مگر باروب شخصیت کا مالک تھا۔ جی تعارف اگر بہت ضروری ہے تو پھر میں عثمان حیدر ہوں، آپ کے بڑے ابا کا سب سے بڑا بیٹا۔ خشک ترین روکھا لہجہ سامنے والے کے حوصلے پست کرنے کو کافی تھا۔ عائشہ جو ہنوز اسے دیکھ رہی تھی اس قدر رکھائی سے دیے گئے جواب پہ اچھا خاصا چونک کر بغور اسے دیکھنے لگی تھی، مگر وہاں ہنوز بے نیازی کا عالم تھا۔ عثمان حیدر اس کے پڑپڑاتے لبوں سے نکلا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جیسے آندھیاں سے چلنے لگی تھیں۔ عثمان حیدر نے ایک نگاہ اس کے متغیر چہرے کو دیکھا تھا اور پھر سے ونڈو سکرین پہ نگاہ جما دی۔ آفریدی پیلس میں اس کا بہت پرجوش اور والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ دادو تو کتنی دیر تک اسے لپٹائے روتی رہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ہیرا آپی، ندا اور سارا کے علاوہ نومی اور فرقان بھی اس کے آس پاس موجود مسلسل بولتے رہے۔ اتنی جلدی وہ لوگ اس سے بے تکلف ہوئے تھے کہ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ ان کے دلوں کی محبت اور خلوص کو سراہتی رہی تھی۔ امی جان یعنی تائی اماں نے آ کر اس کی بھوک اور تھکن کا احساس دلایا تب ہیرا اور سارا اٹھ کر کچن میں بھاگی تھی۔ یہ کیوٹ بیبی کون ہے؟ اس نے 3-4 سالہ حنان کے پھولے ہوئے گال کو نرمی سے چھو کر ندا سے استفسار کیا تو ندا جو کسی بات پہ نومی سے الجھ رہی تھی اس کی سمت متوجہ ہوتے ہی مسکرا دی۔ ہیرا آپی کا بیٹا ہے، ہیرا آپی کا۔ وہ ذرا سا حیران ہوئی، وہ تو انہیں بھی ندا اور سارا کی طرح ان میرڈ ہی سمجھی تھی۔ ندا حنان کو گود میں لے کے پیار کرتے ہوئے ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ کیا ہیرا آپی رہنے کے لیے آئی ہیں؟ ان کی شادی کہاں ہوئی؟ سوری یار، دوری کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ شرمندگی کے بھرپور احساس سمیت خجالت سے کہتی وہ ندا کے متغیر چہرے پہ دھیان نہیں دے پائی تھی۔ آپی یہیں ہوتی ہیں، ان کی شادی اسلام آباد ہوئی تھی مگر میں کچھ ایسا درد پوشیدہ تھا جو چھپائے نہیں چھپا۔
عائشہ کچھ چونک کر بغور اسے دیکھتی، گویا معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ شادی کے صرف 1 سال بعد ہی آپی کو طلاق ہو گئی تھی، تب سے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ حنان کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے تھوڑی اس کے سر پہ ٹکائے وہ نظریں چرائے کہہ رہی تھی۔ اس کا نم نم لہجہ عائشہ کو گمسم کر گیا۔ ہیرا آپی کا ریزرو سا انداز اور بھیگی بھیگی ویران آنکھیں، انتہائی سادہ روپ از خود ان پہ بہت ٹوٹنے والی المناک داستان کا گواہ تھا۔ عاشی، چائے یہیں لے آؤں یا پھر؟ نہیں آپی، میں یہیں سب کے ساتھ پیوں گی۔ ہیرا آپی کی اچانک آمد پہ وہ ہڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہوئی اور فی الفور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک مغرور سا چہرہ اسے وہاں سے اٹھنے پہ اکسا رہا تھا۔ اپنی پل بھر میں بدلتی اس کیفیت پہ وہ حیران ضرور ہوتی اگر جو اس پہ غور کرتی۔ اس کی ڈسٹربنس کے خیال سے سارا اور ندا نے اپنا بیڈ روم اس کے لیے خالی کر دیا تھا اور خود ہیرا آپی کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی، جبکہ ہیرا آپی نے اس کے تمام ڈریسز سوٹ کیس سے نکال کر پریس کرنے کے بعد سلیقے سمیت رات ہی اس کی وارڈروب میں لٹکا دیے تھے، جبکہ ندا اور سارا نے اس کے استعمال کے تمام اشیاء کو واش روم اور ڈریسنگ ٹیبل پہ سیٹ کر دیا۔ تو ہلکی ہلکی باتوں کے دوران جس طرح انہوں نے منٹوں میں یہ کام نپٹائے تھے، عائشہ ان کے سگڑاپے اور سلیقے کی قائل ہو کے رہ گئی تھی۔ رات جگہ اجنبی ہونے کی بدولت اسے بہت دیر سے نیند آئی، شاید یہی وجہ تھی کہ صبح آنکھ کھلی تو 9:45 ہو رہے تھے۔ ہیرا آپی کچھ دیر قبل ہی اسے جگا کے گئی تھی تاکہ وہ فریش ہو لے اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی، جبکہ وہ ابھی تک کسل مندی سمیت بستر میں دراز جمائیاں لے رہی تھی۔ سارا، ندا کہاں ہو بھائی؟ کب سے بلا رہا ہوں۔ دروازہ ہلکے سے نوک کرتا ہوا وہ پکارتا اپنے دھیان میں اندر آیا تھا۔ عائشہ جو رات اور شام محض اسے ایک نگاہ دیکھنے کی چاہ میں سب کے ساتھ چائے اور کھانا کھانے گئی تھی، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا، اب اسے یوں غیر متوقع طور پر اپنے روبرو پا کے یکلخت اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آپ؟ جبکہ وہ اسے وہاں دیکھ کر جھٹکا کھا کر تھما تھا۔ پورے کمرے میں گھوم کر اس کی متلاشی نگاہ اس کے سمت اٹھتے ہی خفت زدہ انداز میں فی الفور جھک گئی۔ بلیک نائٹی میں بے تکلفانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بالوں کو کیچر میں جکڑتی وہ اپنی بہکا دینے والی خوبصورتی کے باوجود اس کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں پھیلا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ لب بھینچ کر پلٹا، تب وہ بے ساختہ پکار گئی۔ عثمان کے وجود کو خفیف سا جھٹکا لگا تھا۔ ندا اور سارا یہاں نہیں ہیں، وہ رات دوسرے بیڈ روم میں سوئی تھی۔ بہت شکریہ اس اطلاع کا، اگر مجھے پتا ہوتا وہ لوگ یہاں نہیں ہیں تو میں یہاں آتا بھی نہیں۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ اٹس آل رائٹ عثمان، آپ میرے فرسٹ کزن ہیں، اور پھر اس کے علاوہ عثمان نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تنفر زدہ انداز میں کہہ کر سرد نگاہوں کو اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، جس پہ اتنے حسین رنگ بکھرے تھے کہ نگاہ ٹھٹک کر رک جاتی۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس نے لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھا کر پل بھر کو اسے دیکھا اور گنگ رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود تاثرات سے چھلکتی ناگواری شدید قسم کی برہمی میں ڈھل چکی تھی۔ تو گویا آپ اس سابقہ عہد کی تجدید کی خواہاں ہیں جسے ہمارے بڑے بھلا بھی چکے۔ اس کے لبوں پہ زہر خون پھیلا۔ عائشہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ What do you mean؟ اس نے ہکلا کر کہا تھا۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر اسے دیکھتا پلٹ گیا۔ مس عائشہ افندی، بہتر ہوگا کہ اپنے بڑوں کی طرح آپ بھی بھول جائیں۔ دروازے کے پاس پل بھر کو تھم کر اسے اپنی سرد نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ پتہ نہیں اسے مشورہ دے گیا تھا یا آرڈر، وہ سمجھ نہیں پائی، البتہ یہ ضرور کیا تھا کہ بیڈ پہ گر کر زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ ایسا ممکن نہیں۔ تمہیں ہمارے بھائی کیسے لگے؟ ندا نے کسی بات پہ زور سے ہنستے ہوئے بالکل اچانک اس سے سوال کر لیا تھا۔ بہت ڈیسنٹ، شاندار اور امپریسو، اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا تھا۔ میں عثمان بھائی کی بات کر رہی ہوں، ندا نے ہونک ہو کے کہا تھا۔ اس کے گمان تک میں نہ تھا کہ وہ اتنی سہولت سمیت یہ سب کہہ دے گی۔ میں بھی انہی کی بات کر رہی ہوں، ورنہ فرقان بھائی اور نومی ہرگز امپریسو اور ڈیسنٹ شخصیت نہیں رکھتے۔ اس کا مسکراتا ہوا لہجہ صاف چگلی کھا رہا تھا اس کی غیر سنجیدگی اور شوخی کی۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے فیونسی ہیں، اتنی بے شرمی سمیت اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہو، شیم آن یو۔
ندا جو اس سے محض چند ماہ بڑی تھی، ان گزرے ہوئے دنوں میں اس سے اتنی بے تکلف تو ہو گئی تھی کہ یوں دھپ کھا کر کہتے ہوئے لتاڑ کے رکھ سکتی۔ بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ دنیا کا خشک ترین روکھا پھیکا سا انسان میرے پلے بننے والا ہے۔ ہائے، مجھے تو ابھی سے خود پہ رحم آنے لگا ہے۔ کیسے گزرے گی ایک ان رومانٹک، روڈ مگر بے انتہا ہینڈسم اینڈ چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ میری زندگی؟ آخر میں اس کا قابل رحم لہجہ انتہائی شوخی سمو کر کھنک سا گیا تھا۔ ندا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ سنو، کیا واقعی تمہارے بردر ایسے ہیں، روڈ اینڈ اگریسو، یا پھر محض پوز کرتے ہیں اپنی شخصیت کی شو مارنے کے لیے؟ وہ اچانک سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، وہ سچ مچ ایسے ہی ہیں، یعنی باروب، ریزرو اور ڈیسنٹ۔ ندا نے ہنسی روک کر سرخ چہرے سمیت بتایا۔ تو ایسا کرو، انہیں بشرا رحمان کے ناول پڑھاؤ یار، یا پھر انڈین موویز دکھاؤ۔ قسم سے میں تو ایسا میتھس کے سوالوں جیسا خشک ہسبینڈ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسے مسلسل شرارت سوچ رہی تھی۔ ندا کے حلق سے ایک بار پھر ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ ندا، اس بھاری بھرکم خشک آواز پہ ندا کی تو ہنسی تھمی تو تھی ہی، عائشہ بھی اپنی جگہ سن ہو گئی۔ ایک کپ چائے بہت سٹرونگ قسم کی بنا کے میرے کمرے میں دے جاؤ، ساتھ میں اگر ڈسپرین مل جائے تو اچھی بات ہے۔ اسی مدھم بھاری لہجے میں کہتا وہ ایک نگاہ عائشہ کے سرخ ہو کر دہکتے چہرے پر، جھکے چہرے پر ڈالتا پلٹ کے چلا گیا۔ عائشہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو تک نہ ہو۔ اگر اس نے وہ ساری بات سنی تھی تو اس سے آگے وہ گھبراہٹ میں کچھ سوچ نہ سکی۔ ٹی وی پر کوئی میوزیکل شو براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ عاطف اسلم سٹیج پہ اچھل کود کرتے ہوئے حاضرین و ناظرین کو اپنی بے ہنگم آواز سے پتہ نہیں بیزار کر رہا تھا یا لطف اندوز۔ اب یہ اپنے اپنے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں صوفوں، فلور کوشن اور کارپٹ پہ بے ترتیبی سے پڑے ٹی وی کی سمت متوجہ ہونے کی بجائے مالٹے، چائے اور ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ نومی اور فرقان کی کسی بات پہ بحث ہوئی تھی جو اب دھواں دھار لڑائی کا روپ دھار کر کشن مار کے میں ڈھل چکی تھی۔ کچھ فاصلے پہ بلیک ہاف پینٹ جس کے پائنچوں پہ فریل لگی تھی اور سلیو لیس ریڈ ٹاپ میں عائشہ فلور کوشن پہ بیٹھی جوشیلے نعروں سمیت انہیں مزید بھڑکانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جب ایش گرے پینٹ کوٹ میں عثمان حیدر اپنے چونکا دینے والے وجیز سراپے سمیت ہاتھ میں بریف کیس لیے اندر آیا تھا۔ واٹ نان سینس، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی ناگواری چھلکاتی سرد پھنکارتی آواز پہ ہی وہ سب جیسے اس کی آمد سے باخبر ہوئے تھے اور اگلے ہی پل اپنا اپنا مشغلہ ترک کرتے جیسے شرافت کے جامے میں آ گئے۔ ہر وقت بچوں کی طرح ریاکٹ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ پڑھے لکھے باشعور ہو کے بھی مار دھاڑ زیب دیتے ہیں، کبھی غور کیا؟ تلخ ترین نگاہ ان جھکے ہوئے سروں پہ ڈالتا بریف کے صوفے پہ اچھال کر کڑے لہجے میں کہتا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا جیسے ہی پلٹا، نگاہ بالکل ساکت بیٹھی عائشہ سے الجھ گئی۔ اس کا حلیہ اسے لب بھینچ کر نگاہ کا زاویہ بدلنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ ندا، میرے لیے چائے مت بنانا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ اسی وقت اندر آئی ندا سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ عائشہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ عثمان حیدر کے چہرے کی ناگوار نگاہوں کا کسیلا پن اسے بہت واضح اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر گیا تھا۔ جب شام کو وہ چینج کرنے کے بعد باہر آئی تو ندا نے پہلے ہی مقام پہ اسے ٹوکا تھا، آشی یہ ڈریس چینج کر لو۔ بٹ وائی؟ وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ پائی۔ اس لیے کہ بھائی کو بالکل پسند نہیں، سو پلیز آشی۔ مگر میرے پاس اسی قسم کے ڈریسز ہیں، اس نے بیچارگی سمیت کہا تھا۔ تم ایسا کرو، میرا کوئی بھی سوٹ پہن لو۔ مگر اوکے بھائی، اب ڈراؤ تو مت، میں تمہارے اینگری بردر کے آنے سے پہلے چینج کر لوں گی۔ آف کورس مجھے انہیں خفا تو نہیں کرنا۔ اس نے کچھ اس انداز میں شرما کے کہا تھا کہ ندا ہنس پڑی تھی، جبکہ وہ شگل میلے میں کھو کر وقت پہ دھیان نہیں دے پائی تھی۔ ابھی تک تم نے چینج نہیں کیا تھا؟ ندا کو تشویش ہوئی۔ اوکے اٹس آل رائٹ، اب کر لو جا کے۔ اس کے شرمندگی اور خجالت بھرے انداز میں سر جھکانے پہ وہ نرمی سے کہتی اس کے شانے تھپک کر بولی تو عائشہ لب کچلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جب وہ یہاں آ رہی تھی تب ممی نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ وہ اس قسم کے لباس وہاں لے کر نہ جائے، تو اسے شدید قسم کا اختلاف ہوا تھا۔ مگر کیوں؟
جب میں یہاں یہ کپڑے پہن سکتی ہوں تو وہاں کیوں نہیں؟ میکے اور سسرال میں یہی فرق ہے، میکے میں لڑکی جو کچھ نہیں بھی کرتی سسرال جا کے کرنا پڑتا ہے۔ ممی نے نرمی سے گویا سمجھایا تھا۔ ایک دو بار پہلے بھی گفتگو کے دوران وہ اسے بتا چکی تھیں کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اس کے تایا نے تب سے اسے اپنے سب سے بڑے بیٹے عثمان حیدر سے منسوب کر دیا تھا کہ دونوں کی عمروں میں کم و بیش 11-12 سالوں کا فرق تو تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو چھوڑ کر عثمان کے لیے اسے مانگا تو پاپا نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عمروں کا یہ فرق ان کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا کرے گا، کیونکہ اس کی زندہ اور جاوید مثال ان کی اپنی زندگی تھی۔ ممی ان سے پورے 11 سال چھوٹی تھی، تائی اماں کی ہی چھوٹی بہن تھی اور ان کی پاپا سے لو میرج ہوئی تھی۔ دونوں کی زندگی اتنی خوبصورت تھی تو پھر ان کی بیٹی اپنے سے 12 سال بڑے شوہر کے ساتھ کیوں خوش نہیں رہ سکتی تھی؟ آپ کو پتا ہے مما، بچپن کے یہ رشتے ناتے فضول بات ہے، پھر بھی آپ نے مجھے اس بیہودہ رسم کی بھیٹ چڑھایا۔ خود سوچیں، جس شخص کو میں نے دیکھا تک نہیں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ وہ نئے دور کی لڑکی تھی، اپنی پسند اور مرضی کو اولیت دینے والی۔ اس بات سے آگاہ ہوتے ہی منہ زور گھوڑی کی طرح بتکی تھی۔ عثمان حیدر بہت نائس لڑکا ہے، جانتی ہوں بہت اچھی طرح سے اسے کچھ بھی کہنے سے قبل اس سے ایک بار مل لو، مجھے بھرپور بھروسہ ہے کہ تمہارا جواب اثبات میں ہوگا۔ اچھا، وہ طنزیازی تھی۔ اگر آپ کا بھروسہ قائم نہ رہ سکا، وہ اپنے سے 12 سال بڑا آدمی مجھے پسند نہ آیا تو؟ اس نے تمسخر سے پوچھا تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ممی نے گویا بات ختم کرنی چاہی مگر وہ اس بات کو یوں ختم نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی حتمی رنگ دیے بغیر جبھی جراح پہ اترتے ہوئے بولی تھی، تب میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ممی یہ سن لیں، زندگی میری ہے اور اس پہ سب سے زیادہ حق بھی میرا ہے، میں اسے اس قسم کے رسم و رواج کے بھیٹ نہیں چڑھا سکتی۔ اس کا لہجہ تنفر زدہ اور بے لچک تھا۔ ممی کچھ دیر تلک اسے دیکھتی رہی تھی، پھر کچھ کہے بغیر چلی گئیں اور تب اس نے محض ضد میں آ کر تمام کپڑے رکھے سوائے شلوار سوٹ کے۔ یہ نہیں تھا وہ یہ کپڑے پہنتی نہیں تھی، بس اسے ضد ہو گئی تھی کہ اسے اپنی نازک اندام خوبصورتی اور دلکش سراپے کا بہت زام تھا۔ عثمان حیدر کیسا ہوگا اس نے اس پہ سوچا ہی نہیں، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اپنی خوبصورتی کی پوری طرح اجاگر کر کے وہ اس عثمان حیدر کے ضرور 14 طبق روشن کرے گی، اور اگر وہ اسے پسند نہ آیا تو اسے ٹھوکر مار کے چلی آئے گی، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ پہلے ہی قدم پہ اسے منہ کے بل گرا دیا۔ عثمان حیدر کی مقناطیسی شخصیت کے چام میں وہ پہلی ہی نگاہ میں ایسی جکڑی کہ اپنا تمام کا تمام تن تنا بلا گئی۔ یاد تھا تو فقط یہ کہ وہ شخص اس کی ملکیت تھا اور اسے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اس پہ فقط اسی کا حق تھا اور بس۔ مگر جس طرح عثمان حیدر نے اب تک اسے اگنور کیا تھا وہ قدرے ٹھٹک گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں آ کر باسکٹ سے سرخ تر و تازہ گاجر اٹھا کر کترتے ہوئے وہ اچھل کر سٹول پہ چڑھی تھی۔ گجریلا بنا رہے ہیں؟ ویسے تم بھی بنانا سیکھ لو کیونکہ یہ بھائی کی فیورٹ ڈش ہے۔ ندا نے تیزی سے گاجریں کش کرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے شوخی سے فکرہ اچھالا تو اس کا اجالا روشن چہرہ یکلخت بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ بھائی آپی سے خفا ہیں، یہ بھی منانے کا ایک خاص انداز ہے کہ انہیں ان کی پسند کی ڈش پیار سے پیش کی جائے اور اصرار سے کھلائی جائے۔ ندا مسلسل چٹکلے چھوڑ رہی تھی۔ پھر تو واقعی سیکھنا پڑے گا، وہ اس پہ جھک کر گنگنانے کے انداز میں بولی تو ندا زور سے ہنس پڑی تھی۔ بائی دا وے آپی، وہ آپ سے خفا کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کش کی ہوئی گاجریں پتیلے میں منتقل کرتی ہیرا آپی کو دیکھ کر استفسار کیا تو ان کا کندنی چہرہ یکلخت دھواں دھواں ہوا تھا اور آنکھیں آنے واحد میں پانیوں سے چھلکنے کو بے تاب نظر آتی۔ وہ متحیر سی انہیں دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ لب کچلتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ سرد سے کچن سے نکل گئی۔ عائشہ ششتر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے ندا؟ وہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی طور بھی استفسار کیے بغیر نہ رہ پائی۔ ہاں ایکچولی آپی کے لیے ایک پروپوزل ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا تو بھائی کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، پوسٹ بھی اچھی ہے، آپی کو کہیں اتفاقاً دیکھ لیا تو پروپوزل بھجوا ڈالا۔ یہاں سے تمام حقیقت جان لینے کے بعد بھی وہ باخوشی آپی کو اپنانے پہ آمادہ ہے، مگر آپی کہتی ہیں وہ مزید رسک نہیں لے سکتی۔
پتہ نہیں وہ شخص ان کے بیٹے کو باپ کا پیار دے بھی پائے گا یا نہیں، جبکہ بھائی اپنے دوست کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ندا سر جھکائے بہت مدھم آواز میں بتا رہی تھی۔ عائشہ نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی رضامند نہیں تو عثمان کو جبر نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی زندگی کو خود اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ مگر آشی، یہ بھی تو دیکھو ان کی زندگی اس طرح کیسے؟ بھائی ہیں نا ان کے، پھر پیرنٹس بھی اچھی گزر سکتی ہے زندگی۔ عثمان کیوں اس بات کو ایشو بناتے ہیں؟ وہ تیز ہو کر بولی تو ندا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے آشی، آپ بھی جذباتیت میں اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی ہیں، جبکہ ان کی اپنی پہاڑ سی زندگی ہے جو تنہا کیوں بتا رہی ہوں؟ نہ کہ پیرنٹس ہی نہیں، ان کی فل فیملی ہے انہیں ہر طرح سپورٹ دینے کو۔ پھر وہ کیوں کمزور پڑنے لگیں؟ بہرحال میں عثمان سے بات کروں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تو ندا اس اچانک فیصلے اور جرأت پہ متحیر رہ گئی۔ بھائی سے تم؟ ہاں بالکل، اور تم دیکھنا میں منوا کے بھی رہوں گی۔ تم جانتی نہیں ہو عائشہ افندی کی طاقت کو۔ وہ جانے کے الزام میں مسکرائی تھی، پھر ندا کے روکنے باز رکھنے کے باوجود وہ اسی رات عثمان سے بات کرنے کی خاطر اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ اسی وقت بات لے کے نکلا تھا، جینز پہ صرف بنیان پہنے۔ جس وقت وہ باہر آیا اس کے گمان تک میں نہ تھا کہ وہ اس کی منتظر ہوگی۔ تو تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس وقت بیڈ پہ پڑی شرٹ جھک کر اٹھاتے ہوئے وہ عجلت بھرے انداز میں پہن کر جس قدر تلخی سے بول سکتا تھا بولا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود درشتگی اور سرد پن بہت واضح انداز میں بتا رہا تھا کہ اس طرح اس کا وہاں چلے آنا اسے کس درجے ناگوار گزرا ہے۔ مگر عائشہ کو گویا مطلق پرواہ نہیں تھی۔ مجھے جو بات آپ سے کرنی تھی وہ یہاں ہی ہو سکتی تھی۔ اس کا اطمینان قابل ستائش ہرگز نہیں تھا۔ عثمان کو اس کی ڈٹائی پہ تاؤ آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ موقع محل دیکھے بنا مجھ سے کرنے چلی آئیں؟ جائیں اپنے کمرے میں، جو کچھ بھی کہنا ہوگا صبح کہیے۔ وہ گویا انگارے کی مانند چٹکا۔ عائشہ کو پہلی بار اہانت کا احساس جاگا۔ وہ صاف صاف لفظوں میں اسے کمرے سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ یہاں اس طرح میری بات سننے میں آخر کیا قباحت ہے؟ جواب میں وہ تیکھے چتونوں سمیت بولی تو عثمان حیدر دانت بھینچتا ہوا اسے تپتی نظروں سمیت گھورنے لگا۔ بولیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس نے جیسے بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہیرا آپی شادی نہیں کرنا چاہتی تو یقیناً ان کا پہلا تلخ تجربہ انہیں ایسا کرنے سے روک رہا ہے، پھر آپ کیوں انہیں فورس کر رہے ہیں؟ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی، یوں جیسے یہ خوف ہو کہ وہ اپنی ہی بات سے مکر جائے گا۔ مس عائشہ افندی، آئی تھنک دس از مائی فیملی میٹر، سو پلیز آپ اس میں انٹرفیئر نہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم کسی بھی باہر والے کی مداخلت اپنے معاملات میں برداشت نہیں کر سکتے۔ از اٹ کلیئر؟ اب جائیں یہاں سے۔ ایک لفظ چبا کے کہتا وہ اس پہ اس کی اوقات اتنے اچھے انداز میں واضح کر گیا تھا کہ عائشہ افندی پھیکے پڑتے چہرے سمیت تیزی سے پلٹ کر بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس تذلیل پہ بہت دیر تک آنسو بہاتی رہی تھی۔ پچھلے 6 دنوں سے وہ دادی کے ساتھ چھوٹے چچا کے ہاں تھی۔ ابھی کل صبح ہی فرقان اس اطلاع کے ساتھ ہیرا آپی کی منگنی ہو رہی ہے انہیں لینے آیا تھا۔ دادو تو چلی گئی مگر وہ نہیں گئی تھی۔ عثمان حیدر کا انسلٹنگ رویہ یاد کر کے اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ کسی طور اب اس شخص کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی فرقان اور دادو کو صاف انکار کر دیا۔ فرقان دادو سمیت مایوس لوٹا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تایا ابا نے فون پہ اسے چچا کی فیملی کے ساتھ آنے کی تاکید کی تھی کہ منگنی کی رسم آج رات کو ہی ادا ہونی تھی، مگر اس کا پھر بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو چچا کی شہوار جو اپنے دسمبر ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں گھر پہ رک رہی تھی ساتھ ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ چچا چچی کے جانے کے بعد وہ شہوار کو چائے بنانے کا کہتی کچن میں چلی آئی۔ چائے کپوں میں انڈیلتے ہوئے اس نے کال بیل کی آواز سنی تھی۔ ٹرے سمیت باہر آئی تو شہوار عثمان حیدر کے ساتھ کسی بات پہ مسکراتی ہوئی بالکل اچانک سامنے آ گئی۔ سفید کھدر کے شلوار سوٹ پہ میرون سویٹر پہنے وہ اتنا شاندار نظر آ رہا تھا کہ عائشہ کی نگاہ پل بھر کو اس کے شاندار سراپے میں الجھ کے رہ گئی۔ عثمان بھائی تمہیں لینے آئے ہیں آشی؟ شہوار مسکرا کے بولی تھی۔ آف کورس تم اس گھر کی ہونے والی بڑی بہو ہو، تمہارے بغیر یہ تقریب کیسے ہو سکتی ہے؟
شہوار نے شوقی سے ہنس کے کہا۔ عائشہ نے بھرپور سنجیدگی سمیت نگاہ کا زاویہ بدلا تو محض ایک پل کو اس کی نگاہ عثمان حیدر کی نگاہ سے چار ہوئی تھی۔ یہ تصادم بہت دل دھڑکا دینے والا تھا کہ وہ اسی سمت متوجہ تھا۔ وہ ہونٹ کچل کر نظریں جھکا گئی۔ میں گاڑی میں موجود ہوں، جلدی آئیے، بھرپور سنجیدہ چہرے سمیت کہتا وہ پلٹا تو شہوار بوکھلا کر اسے پکارنے لگی۔ پلیز بھائی جان، چند منٹ تو رکیں، چائے تو پئیں۔ نو تھینکس گڑیا، چائے پھر کبھی صحیح، اس وقت بابا ہمارے منتظر ہیں۔ شائستگی سے معذرت کرتا ہوا وہ مضبوط قدموں سمیت باہر نکلا تو شہوار گلا کھنگار کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو بے خیالی میں اس کے مضبوط چوڑے شانوں کو دیکھنے لگی تھی، خجل سی ہو کر اسے چائے کا کپ تھما دیا۔ پتہ ہے ہمارے کالج کی اکثر بیوٹی کوئین قسم کی لڑکیاں عثمان بھائی کی وجیح پرسنالٹی پہ فدا ہیں، تو میں کیا کروں؟ وہ تڑک کر کہتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے یہ کیا؟ بھائی باہر انتظار کر رہے ہیں محترمہ، سنا نہیں آپ نے؟ شہوار بوکھلا کر کہتی اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا، انتظار کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر، وہ تڑک کے بولی تھی۔ شہوار کو اچھا خاصا چونکا گئی۔ خفا ہو عثمان بھائی سے؟ اس کی گہری نگاہیں اسے اندر تک کھوج لینے پہ کمر بستہ تھیں۔ عائشہ نے جواب نہیں دیا۔ جاؤ نا، اس نے باقاعدہ باہر کی سمت دھکیلا۔ اپنے گھر سے نکال رہی ہو؟ مائنڈ کر لوں تو؟ وہ دھمکانے کے انداز میں بولی۔ کر لو، میں پرواہ نہیں کرتی کہ اس وقت مجھے صرف اپنے بے انتہا چارمنگ سے بھائی کا سب سے زیادہ خیال ہے جو نیچے گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے یوں ہی اسے دھکا دے کے بولی تو عائشہ اس کا ہاتھ جھٹکتی بھرپور خفگی سمیت کمرے سے نکلی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر بیرونی حصے میں آتے ہی وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ اچھی خاصی تیز بارش تھی جو ہوا کی شدت کے باوجود بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ بھاگتے قدموں سمیت گاڑی کی ہیڈ لائٹس سے اس کی آنکھیں چندیا کے رہ گئی تھیں۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی انجن زور سے گرایا تھا اور گاڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہی فراٹے بڑھنے لگی۔ اس نے شکایتی نگاہ اپنے ہم سفر پہ ڈالی تھی جو اس گزر ڈھاتے موسم میں بھی اس کی قربت میں اس درجے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے منایا ہوگا ہیرا کو میں نے، یقیناً جبرن، یہی سوچ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیسے بنایا ہوگا ہیرا کو میں نے، یقیناً جبرن، یہی سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی تند نگاہیں خود پہ جمی پا کر رسانیت سے بولا تو عائشہ اپنی جگہ اچھل کے رہ گئی۔ مجھے کیا، یہ آپ لوگوں کا خالصتاً ذاتی معاملہ ہے اور مجھے اس میں دلچسپی لینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بے اعتنائی اور رکھائی سے کہتے بھی اس کا گلا جانے کیوں رند گیا تھا۔ اور ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھتا وہ زچ کرنے والی مسکراہٹ سمیت بولا تو عائشہ دانت پیس کر رخ پھیر گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ لے، یہ دل بھی نہ اسے اپنے یوں غلط موقع پہ پکڑے جانے پہ تاؤ آنے لگا۔ او شٹ! گاڑی ایک جھٹکے سمیت رکی تب وہ جو اسے سرے سے نظر انداز کیے بہت دھیان سے تیزی سے چلتے ونڈ سکرین پہ وائپرز دیکھ رہی تھی، قدرے چونکی۔ عثمان حیدر جھنجھلاہٹ زدہ انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے بے اعتنائی سمیت نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ ونڈ سکرین پہ گرتی پھیلتی بوندیں اور اس پہ ہر سو بکھرا اندھیرا۔ اچانک آسمان پہ ایک چمکتی روشنی سے دراریں سی پڑی اور اگلے ہی لمحے بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ اس کا دل دہل کے رہ گیا۔ عثمان حیدر موسم کی شدت سے بے نیاز اب گاڑی سے نکل کر بونٹ اٹھائے جھکا یقیناً خرابی دور کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کا دل بے تحاشا گھبرانے لگا۔ یہ موسم، یہ تنہائی اس کے اندر خوف بھر رہی تھی۔ بنا سوچے سمجھے وہ گاڑی سے نکل کر عثمان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ دوسرا ہٹ کا احساس جاگا تو خوف کا یہ احساس قدرے زائل ہوا تھا۔ خود پہ نرمی سے برستی بوندوں نے اس کے احساس کو خوشگواریت بخشی۔ من پسند شخص کی قربت میں یوں بارش میں بھیگنے کا احساس اتنا سحر انگیز، اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ سب کچھ بھلا کر اسی ایک احساس میں گم ہو گئی۔ اور اس کا یہ احساس بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ اور بجلی کے دل دہلا دینے والے کڑاکے پہ ٹوٹی تھی۔ وہ کچھ اس بری طرح سے بدحواس ہو کر سراسیمہ ہوئی تھی کہ نزدیک کھڑے عثمان حیدر کے ہی وجود میں پناہ لے بیٹھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اپنی جگہ عثمان چند ثانیوں کو بالکل حق تک رہ گیا تھا۔
وہ تو سرے سے اس کے باہر آ جانے سے بے خبر تھا، کجا اس کا یوں یکبار کی خود سے لپٹ جانا اس کے حواس سے جھنجھلا اٹھے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں رہو اپنے۔ کس احمق نے گاڑی سے نکلنے کا مشورہ دیا تھا تمہیں؟ اس کے ڈرے سہمے مکھڑے سمٹے نرم و نازک خوشبودار سراپے کو نہایت درستگی کے ساتھ زور سے دور جھٹکتے ہوئے وہ سخت مشتعل نظر آیا تھا۔ عائشہ جو خوف کے حصار میں اس غیر شعوری طور پر سرزد ہو جانے والی حرکت پہ ابھی دھیان بھی نہ دے پائی تھی، اس قدر شدید رد عمل پہ بالکل حواس باختہ ہو کر اس زوردار جھٹکے سے سنبھلے بنا لڑکھڑا کر کسی بے جان چیز کی طرح گرنے جا رہی تھی کہ اس کے بازو کے سہارے سنبھلی تھی، گویا حواسوں میں لوٹتے ہی تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھنکارتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈال کر سرد سے بھیگتے گال بے رحمی سے رگڑنے لگی۔ اتنی گری پڑی نہیں ہوں مسٹر عثمان، کیا سمجھ کے آپ نے اس قسم کا سلوک کیا میرے ساتھ؟ وہ روحانسی ہو کے اس پہ چڑھ دوڑی تھی، شدید قسم کی اہانت اس کے چہرے کو بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس بات پہ جان ہلکان کرنے کی بجائے محترمہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، ہمیں گھر بھی چلنا ہے۔ وہ اس کی بات قطع کرتا ہوا اس کے لال بھبوکا ہوئے چہرے پہ سرسری نگاہ ڈال کے رسانیت سے بولا تو عائشہ کو تو جیسے آگ لگ گئی، بڑھ بڑھ جلتے ہوئے بولی، یہ بھول ہے آپ کی کہ میں اس وقت تک کہیں نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے میری بات کا جواب کسی فضول بات کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، سمجھی؟ آپ بیٹھیں گاڑی میں۔ اس کی بات قطع کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں فرنٹ سیٹ پہ اسے پٹکنے کے بعد وہ خود اندر آ کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عائشہ بھیگی پلکوں کو جھپکتی ہوئی اپنے ہاتھ کی پشت پہ اس کے پرحدت ہاتھ کے لمس کو گھور رہی تھی، جو پوری شدتوں سے اپنا احساس بخشتا ہوا اس کے اندر تشنگی اور نارسائی کے عجیب احساس کو جنم دے رہا تھا۔ اس نے ہیرا آپی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ یوں اچانک اس شادی پہ کیوں آمادہ ہوئی۔ اس کی دلچسپی ہر معاملے میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عثمان حیدر کو دیکھنے کے بعد پہلا خیال جو تھا وہ پسندیدگی کا تھا، جو یقیناً اس کی ظاہری شخصیت کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوا تھا، مگر اب اسے لگا تھا جیسے اگر صرف عثمان حیدر اس کی زندگی میں نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ گویا اس کے لیے ہر خوشی کی ضمانت عثمان حیدر کی ذات ہو کے رہ گئی تھی۔ اپنی یہ ہار بھی اسے عزیز تر ہوتی اگر جو سامنے والے کا رویہ اس قدر دل شکن، اہانت امیز اور روکھا نہ ہوتا۔ اس کے نزدیک تو عائشہ افندی کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہی اس کی ہونے والی شریک زندگی ہے، اس کے باوجود وہ اس کی ذات سے بے نیاز تھا تو وجہ ظاہر تھی اسے اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کسی اور میں انوالو ہو، یہ سوچ ہی اس کے دل کو عطا گہرائیوں میں اتار گئی۔ پھر اس نے بہت گہرائی سمیت اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ محض پوز کرتا ہے، بن رہا ہے، وہ واقعی اس سے لا تعلق تھا، بے نیاز تھا۔ یہ جان لینے کے بعد وہ اس قدر ڈسہارٹ ہوئی کہ اسے شدید قسم کا بخار ہو گیا۔ سارا گھر اس پر الٹ پڑا مگر ایک وہی تھا جسے ایک بار مروتاً بھی اس کی عیادت کا خیال نہیں آیا۔ جبھی تو وہ کھڑے کھڑے اس کا احوال پوچھنے نہیں آیا تھا۔ فون پہ ممی نے اسے اپنے آنے کی اطلاع دی تو اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ہیرا آپی کی شادی میں شریک ہونے کے ارادے سے آ رہی ہوں گی۔ اس روز وہ بہت دنوں بعد بستر سے نکلی تھی۔ سردی کی شدت اچھے بھلے تندرست انسان کو بلحاف میں دبکنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ وہ تو پھر بیمار رہی تھی۔ تائی اماں، ہیرا آپی، ندا اور سارا کوئی بھی اسے بستر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر دادو تو ہر پل اس کے سرانے رہتی تھی۔ وہ ان کی نماز میں مصروفیت اور محویت سے فائدہ اٹھاتی چپکے سے نکل آئی تھی کہ اب بستر پہ لیٹے رہنا اس کے لیے اس کے بس کا روک نہیں رہا تھا۔ سب کے سمجھانے بجھانے اور سب سے زیادہ اپنے دل سے ہار کر وہ خود کو چینج کر چکی تھی۔ جینز شرٹ اور سکرٹ بلاؤز کی جگہ شلوار سوٹ اور دوپٹوں نے لے لی تھی۔ یہ الگ بات کہ دوپٹہ اوڑھنے کی بالکل عادت نہیں تھی، جو بھی ہاتھ میں ساتھ لیے پھرتی۔ اس وقت بھی بیڈ سے اترنے سے قبل اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا جو ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ عثمان، اب تم بھی شادی کر لو۔ عائشہ تو ہے ہی یہیں، پھر خالہ بھی آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اوفو، یہ بات تم سے مجھ تک کیوں آ گئی؟ لیو دس پلیز۔
وہ اپنی دھن میں ہال کمرے کی جانب آئی تھی، مگر اندر سے آتی آواز اسے وہیں ٹھٹکا گئی، اپنا نام، اور وہ بھی اسی انداز میں۔ اس کے اندر سنسناہٹ اور تجسس کا احساس ابھار گیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ کس شرط پہ منوایا ہے تم نے مجھے؟ اب اس کام کو مزید لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کل ہی امی کہہ رہی تھی کہ میں تم سے بات کروں۔ ہیرا آپی کا تنبیہی لہجہ بہت کچھ جتا رہا تھا۔ تو میں نے انکار کب کیا ہے؟ مگر پلیز ابھی نہیں ہیرا، کچھ وقت دو مجھے۔ وہ جیسے عاجز ہو کے بولا تھا۔ نو، بالکل نہیں، اب مزید ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ عائشہ ہم سب کو کتنی پسند ہے تم جانتے ہو، اور امی چاہتی ہیں جلد تمہاری شادی ہو، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ بھی جانتے ہو کہ میں صرف اسی لیے مانی ہوں کہ اب مزید تم انکار نہیں کرو گے، ورنہ میں بھی انکار کر سکتی ہوں۔ ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ عثمان جواباً ہنس پڑا۔ کم آن ہیرا، کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تم اب کچھ نہیں کر سکتی، شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک محترمہ کی بات ہے، پلیز، پسند وہ آپ لوگوں کو ہے، مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں امی ابا کو کیا سوجی کہ ایک فضول لڑکی سے مجھے باندھ دیا۔ حرکتیں دیکھیے محترمہ کی، بالکل احمقانہ۔ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ تو گویا ہیرا آپی اس وجہ سے مانی کہ وہ عائشہ سے شادی کرے؟ گویا وہ آمادہ نہیں تھا، مگر اپنی بہن کی زندگی سنوارنے کی خاطر مان گیا، اپنا آپ قربان کر ڈالا۔ کیا وہ واقعی ایسی تھی کہ کوئی زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنانے پہ مجبور ہو جاتا؟ اس کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی اور آنکھیں اتنی تیزی سے بھیگیں کہ ہر منظر دھندلا گیا۔ گویا وہ اتنی بے حیثیت تھی کہ اب اس طرح اسے کسی کے سر تھوپا جاتا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی وہ پلٹی دی اور تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ پھر ممی بھی آ گئی تھیں اور پاپا بھی۔ وہ کسی کے نزدیک خاص ہوتی یا نہیں، ان کے نزدیک ضرور تھی۔ اس کا انداز اسے ان کے التفات، محبت اور پیار کو محسوس کر کے ہوا۔ وہ بہل سی گئی تھی، مگر دل پہ رکھا بوجھ نہ ہٹا۔ جو اس فیصلے کی مرہون منت تھا جو اس نے عثمان حیدر کی اس روز کی گفتگو کے بعد کیا تھا۔ چاہے دل کا خون کر کے صحیح، جبرن تو وہ کسی کے ساتھ کو قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ اس کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ تھا۔ اپنی انا اور عزت نفس کو کچل کر وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ممی نے جب اسے بتایا کہ وہ بڑے ابا کے بلانے پہ آئی ہیں، ان کا ارادہ ہیرا کی مہندی کی رات اس کا عثمان حیدر سے نکاح کا ارادہ ہے، صرف نکاح نہیں ساتھ ہی رخصتی بھی، تو ایک پل کو تو وہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے لگا تھا جیسے وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ پائے گی، بالکل ویسے جیسے عثمان حیدر کو سامنے پا کر وہ خود کو ہارتا، اندر سے پگھلتا محسوس کرتی تھی۔ اس شخص کو از خود گنوانا اتنا سہل تو نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ بس تم جلدی سے اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ ویسے عثمان میری توقع اور سوچ سے کہیں بڑھ کے ڈیشنگ ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جبھی تو میری چارمنگ بیٹی کے ساتھ پیارا لگتا۔ اس کے گال نرمی سے چوم کر انہوں نے جس محبت سے کہا تھا وہ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھگو گیا۔ سوری ممی، مجھے عثمان سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ مت پوچھئے، بس نہیں، پلیز ممی، مجھے فورس مت کیجیے، ورنہ شاید آپ کی بیٹی بری طرح سے ٹوٹ جائے۔ بھیگتے ہوئے رندھے گلے سمیت کہتی وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پھر اس کی ایک نہ ہاں میں نہ بدلی، جس نے بھی سنا حیرت اور غیر یقینی سے ساکن رہ گیا۔ پاپا تو بالکل خاموش ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا اگر عاشی راضی نہیں ہے تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پہ سب کی موجودگی میں کی تھی اور بہت شائستگی سمیت بڑے بھائی سے معذرت کر لی۔ عثمان کا سالن کے ڈونگے کی سمت بڑھتا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے بیک وقت بہت سی نگاہوں کو خود پہ اٹھتے محسوس کیا، تو لب بھینچتا ہوا کسی کو بھی دیکھے بنا کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بابا کے لبوں سے سرد آہ نکلی، جبکہ امی تیزی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اسی رات کسی نے بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا، جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں موجود اس تمام بات سے یکسر لا علم رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے انکار کیوں کیا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ یوں صاف منع کر دیتی۔ امی کو رہ رہ کر ملال کھا رہا تھا۔ برسوں پرانا خواب جو اسے بہو کے روپ میں دیکھنے کا تھا اب بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ عثمان وہیں کچھ فاصلے پہ موجود تھا۔ آج مایوں تھی اور کسی حد تک گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ اخبار سے نگاہ ہٹا کے اس نے ایک نگاہ ماں کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جا کے تم ساجن کے ساتھ
بھول نہ جانا یہ دن رات۔ وہ اندر آیا تو لڑکیاں بالیاں ڈھولک پہ گیت گا رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں نے اتنے ہجوم میں عائشہ کو کھوجا تھا۔ تجھ کو تیز پیا کا بہائے، تیرا سجنا تیرے گن گائے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اتنی ساری آوازیں جو کچھ دیر قبل اس کی ہم آواز تھیں بند ہو چکی ہیں، اب وہ تنہا گا رہی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اسے یکلخت بریک لگا تھا۔ گھور کر ساتھ بیٹھی کزنز کو دیکھا تو ان کے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے وہ یکلخت سرد پڑی تھی۔ گرے جینز پہ ہائی نیک نما بلیک جرسی پہنے اس کا شاندار سراپا دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اسے اپنی سمت متوجہ پا کے اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ رک کیوں گئی؟ گاؤ نا، اتنا اچھا گانا ہے۔ اپنی نروس ہوتی نگاہوں کو کتراتی وہ بظاہر بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ مان بھائی کو پسند نہیں ڈھولک بجانا اور گیت گانا، ان کا خیال ہے یہ ہندوانہ رسومات ہیں، ہم تو ان سے چھپ کے یہاں کمرے میں اپنا شوق پورا کر رہے تھے۔ شہوار نے تقریباً اس کے کان میں گھس کر معلومات وہاں پہنچائی تھیں۔ اچھا، وہ تنزیہ سے انہیں پسند کیا ہے بس یہ پوچھ لو۔ اس کا لہجہ از خود تنزیہ ہو گیا۔ عائشہ پلیز میری بات سن لیں، زیادہ وقت نہیں، صرف 5 منٹ لوں گا آپ کے۔ چند قدم بڑھا کر اب وہ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا اسی سے مخاطب تھا۔ سوری، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں سننی، سو پلیز آپ تشریف لے جائیں۔ دل کے بے ہنگم انداز میں دھڑ دھڑ منت سماجت کرنے کو سختی سے نظر انداز کیے وہ بھرپور تلخی سے بولی۔ اتنے سارے مجمع میں جیسے مکمل سکوت چھا گیا۔ ایکسکیوز می گرلز، پلیز مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے برہمی چھلکاتے سرخ چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ اب اپنی کزن سے مخاطب ہوا جو معنی خیز نگاہوں سمیت اسے دیکھتی ایک ایک کر کے نکل گئیں۔ تب عائشہ کو اس کے ساتھ تنہا رہ جانے کا خیال سنسنا کے رکھ گیا۔ کھانے جاؤں گا محترمہ آپ کو، سو پلیز میری بات سن لیں۔ اس کی راہ میں کسی چٹان کی مانند جمتے ہوئے وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ نے خائف سے انداز میں اسے دیکھا۔ بیٹھو، کاؤچ کی سمت اشارہ کرتا وہ نروٹھے پن سے کہتا اس کے سامنے ٹک گیا۔ مس عائشہ افندی، کیا سن رہا ہوں میں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بٹ وائی؟ تم جانتی ہو کہ تم میری مانگ ہو، ٹھیکرے کی مانگ، اور ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، ٹھیکرے کی مانگ کو چھوڑنے والا بے غیرت کہلاتا ہے، اور تم نے کیا سوچا کہ میں اپنی ٹھیکرے کی مانگ کو چھوڑ دوں گا؟ نو نیور، ہماری شادی ہوگی اور اسی تاریخ پہ ہوگی انشاءاللہ جس کا ہمارے بزرگوں نے سوچا ہے۔ سو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہاری فضول انکار سے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ دراصل ابھی تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی۔ شادی سے فی الحال انکار کی وجہ یہی تھی جسے تم نے اپنے انداز میں لیا، مگر اب تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی ہو تو خود کو اس خوبصورت حادثے کے لیے تیار کرو کہ جو لڑکی میری خاطر خود کو چینج کر سکتی ہے وہ ہرگز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اس کے اونک چہرے کے گرد جھولتی لٹ کو پکڑ کے ہلکے سے کھینچتا وہ اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ عائشہ حواس باختہ سی بیٹھی اس کے الفاظ پہ غور کرتی رہ گئی تھی۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ مہندی کی رات پروگرام کے مطابق اس کا نکاح عثمان حیدر سے ہو گیا تھا۔ پہلے ان کی مہندی کی رسم کرنی چاہی گئی تھی جسے عثمان نے سختی سے منع کر دیا، مگر کیوں؟ عائشہ کے نازک احساسات اور جذبات بری طرح مجروح ہوئے۔ بتایا تو تھا کہ بھائی کو ایسی رسموں کو پسند نہیں کرتے، اور وہ خاموش کی خاموش رہ گئی۔ وہ بہت مذہبی ہیں، فضول کے گناہوں سے بچنے کی صحیح کرتے ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکے۔ وہ کام نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا صرف وہی پکے مسلمان ہیں باقی سب نام کے؟ اسے غصہ آیا تھا۔ صرف نام کی ہی تو مسلمانیت رہ گئی ہے ہم میں۔ عائشہ، ہم صرف اپنی خوشی دیکھتے ہیں، ہمیں خدا کی رضا اور مذہب کی حساسیت کا کہاں احساس باقی رہا ہے؟ تم خود سوچو، ایسا نہیں ہے۔ مذہب ہمیں ایک حصار، ایک مخصوص حد میں رہنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ ہم اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے مکمل طور پہ خود میں مگن ہیں۔ ہمیں عاقبت کا خوف نہیں، ہمیں جہنم کا خیال تک نہیں، ہمیں صرف دنیاوی زندگی کا خیال ہے۔ ندا، جو خود بھی خاصی مذہبی تھی، بھائی کے حق میں بڑھ چڑھ کر بولتی رہی، مگر وہ لب بھینچتے ہوئے اپنے اس خاص موقع کو اس طرح سے بے رنگ کر دینے کا جو سوال اس کے اندر اٹھا تھا وہ کسی طور نہیں دب پایا تھا۔ عثمان حیدر کا وہ دھونس بھرا لہجہ جس میں جانے محبت کی رمق کہیں تھی بھی یا نہیں، اسے لمحوں میں اپنے فیصلے سے ہٹنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ وجہ اس کے اندر کی کمزوری تھی، جیسے بھی تھا، بہرحال وہ اس شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے پاس آنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گیا، وہ اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔
رات کے 2 بجے کے بعد اسے جا کے پتہ چل سکا کہ عثمان نے رخصتی سے منع کر دیا ہے۔ اس کے اندر عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ اس انوکھی منطق پہ اس کے اندر جوار بھاٹے اٹھنے لگے تھے۔ جلتی آنکھوں میں اس انسلٹنگ رویے پہ اتنی شدتوں سے آنکھوں میں برسات اتری تھی کہ جس سے سب کی نگاہوں سے بچانے کی غرض سے اپنا بھاری عروسی لباس سنبھالتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس نے نہیں سوچا وہاں موجود لاتعداد نفوس نے اس کے متعلق یوں اٹھ جانے پہ کیا سوچا۔ اسے تو بس اپنی ہی تک کا احساس پوری طرح سے رلا رہا تھا۔ راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے وہ کسی کے آہنی سینے سے بری طرح سے ٹکرائی تو نم پلکیں اٹھا کے اوپر دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی غضب کی مردانہ وجاہتوں سمیت وہ اس کے سامنے تھا۔ ارے آپ کہاں بھاگی جا رہی ہیں؟ ویسے اپنا کمرہ ادھر ہے۔ اس نے ہاتھ سے اوپر اشارہ کیا۔ عائشہ کو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کا شائبہ سا محسوس ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک انوکھی جوت جلتی ہوئی، مگر یہ محض اسے اپنی نگاہ کا دھوکہ محسوس ہوا۔ راستے سے ہٹیں، جانے دے مجھے۔ وہ جیسے تڑکی تھی سلگ کے بولی۔ کہاں چلیں؟ میں لے چلوں؟ وہ اس کی نازک کمر کے گرد بازو حائل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو عائشہ بدک کر پیچھے ہوتی۔ راستے سے ہٹو گے یا پھر میں؟ راستے میں نہیں ہوں، تم جا سکتی ہو۔ وہ اطمینان سے کہتا اسے سلگا کے رکھ گیا۔ وہ واقعی سائڈ پہ کھڑا تھا۔ عائشہ حلق میں گرتے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو نیچے اتارتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عثمان کی پرسوچ نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہیرا آپا کی بارات کے دن وہ بہت بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ اگر وہ رخصتی سے انکار نہ کرتا تو یہ اس کا ولیمے کا دن ہوتا۔ بے مائگی کا احساس اس کے رگو پے میں آتش سیال کی مانند دوڑتا رہا تھا۔ ڈیپ میرون فل کام سے بوجھل شرٹ اور سرخ شلوار دوپٹے میں وہ تمام تر اداسی کے باوجود اتنی فریش، اتنی جاذب نظر اور کھلی کھلی سی محسوس ہو رہی تھی کہ عثمان حیدر کو نگاہ بچانا دشوار محسوس ہوا تھا۔ فراق پیشانی پہ دمکتی میچنگ کی میرون بندیا نے اس کے سبھی مکھڑے کو کچھ اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ اچانک وہ چونکا تھا۔ سٹائل سے دوپٹہ ایک طرف شانے پہ ڈالے وہ جیسے ہی پلٹی، عثمان حیدر اس کا پچھلا گلا انتہائی ڈیپ دیکھ کر لب بھینچ کے رہ گیا۔ پھر وہ کسی طرح بھی خود کو اس پر برسنے سے روک نہیں پایا تھا۔ چینج کرو جا کے یہ لباس اور 5 منٹ میں باہر آؤ۔ کس کام سے وہ اندرونی حصے کی جانب آئی تو عثمان حیدر اس کے پیچھے ہی دندناتا ہوا آیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس لباس کو کیا ہوا؟ وہ جو اس کے جارحانہ موڈ کو دیکھتی قدرے خائف ہو گئی تھی، سٹپٹا کے بولی تھی، گلا دیکھا ہے اس کا؟ سنو محترمہ، تم اب میری فیملی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہو۔ اس قسم کی بے باکی مجھے بالکل پسند نہیں۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، انڈرسٹینڈ؟ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا وہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ عائشہ بری طرح سے کلستی ہوئی وارڈروب سے کوئی اور لباس ڈھونڈنے لگی تھی۔ معاذ بھائی ہیرا آپی کے دلہا بہت شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے۔ اس پہ ان کا مہذبانہ شائستہ لب و لہجہ عائشہ کو تو ہیرا آپی کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن کر گیا کہ ان کی مدھم مسکراتی ہوئی بار بار ہیرا آپی کی جانب اٹھتی نگاہیں اور حنان کے لیے بہت خاص انداز ان کے صاف مخلص ہونے کی دلیل تھا۔ اسے عثمان کا یہ فیصلہ انتہائی مناسب لگا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں اس نے دانستہ وائٹ ڈریس چوز کیا تھا جس کا گلا بھی مناسب تھا۔ اس پہ اس نے صرف اس کی خفگی سے بچنے کی خاطر میرون سکارف اچھی طرح سر پہ اوڑھ کر دوپٹہ شانوں پہ برابر کر لیا۔ اس کا یہ روپ اس قدر دل موہ لینے والا تھا کہ دعوت میں مدعو ہر شخص نے اس کی تعریف کی تھی۔ بہت سی نگاہوں کا مرکز بنے اسے کسی کی پرتپش گہری نگاہوں کا احساس کئی بار بہت شدتوں سے ہوا تھا، اور ان نگاہوں کی کھوج میں اس نے جب بھی نگاہ اٹھائی عثمان حیدر کو خود سے بے نیاز پا کر اندر ہی اندر جھنجھلا کے رہ گئی۔ واپسی پہ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ آشی، تم عثمان کی گاڑی میں بیٹھو، میں کب سے تمہیں ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ سارا اس کے پاس آ کے بولی تھی، تب اس کے جھنجھلاہٹ شدید قسم کی خفگی میں ڈل گئی۔ کیوں؟ میرے لیے کہیں اور جگہ نہیں ہے؟ لیکن تمہاری اصل جگہ تو وہی ہے نا۔ احسن اس کا پیارا سا کھلنڈرا سا بھائی جانے کب وہاں آیا تھا؟ اس کے شانے پہ جھک کر بشاشت بھرے لہجے میں شرارت سے گنگنایا تو عائشہ خفیف سی ہو کے رہ گئی۔ فضول بات مت کرو احسن کے بچے، نہیں جانا مجھے ان کے ساتھ۔
پہلی بات تو یہ نوٹ کر لو، احسن کا ابھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی شادی پہ آمادہ ہو جائے تو چانس ہیں۔ وہ نگاہوں کی گرفت پہ سارا کو رکھتا ہوا شوخ و شنگ لہجے میں بولا، تب عائشہ بری طرح سے چونکی تھی۔ یقیناً وہ سارا میں انٹرسٹ لے رہا تھا، جبھی تو وہ ہر موقع پہ احسن کو وہاں موجود پا رہی تھی جہاں سارا کا گمان بھی گزرتا تھا۔ کل بھی وہ کسی کام سے کچن میں تھی جب وہ اچانک ہی آدم کا تھا۔ میں سمجھا، خیر ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ مایوس سا ہو کر سر کھجا کے بولا۔ عائشہ نے اپنے دھیان میں توجہ نہیں دی تھی، مگر اب غور کرنے پہ پتہ چلا وہ خاصا سنجیدہ تھا اس معاملے میں۔ عثمان بھائی سے شرم آتی ہے، احسن نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ جھینپ کے رہ گئی۔ بکو نہیں۔ پھر اس کے بڑے پن کی پرواہ کیے بغیر اسے دھپ رسید کرنے کے بعد پلٹ کر سارا کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، سنو سارا، تم اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، میں احسن کے ساتھ آ رہی ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ زبردستی اسے گاڑی تک لے آئی جو مسلسل واویلا کر رہا تھا۔ اے ظالم کٹھور لڑکی، سارا سیٹ اپ سیٹ کر دیا۔ چلو میرا نہیں تو اپنے ہی شوہر نامدار کا خیال کرتی۔ کتنے ہیلے بہانوں سے انہوں نے تم تک رسائی پائی ہوگی، اور تم محض میرے کان کھینچنے کے ارادے سے ان کے جذبات تک سے کھیل گئی۔ فضول ہانکے جاؤ، بس یہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے گھور کر اصل بات اگلوانی چاہی۔ کیا معاملہ بھائی، تم مجھے مشکوک بنا رہی ہو؟ یعنی اپنے ہی بھائی کو، وہ بھی اپنے سسرال میں؟ کچھ خوف خدا کا کرو لڑکی، میرا ارادہ ہرگز تمہاری نیک پارسا نن سے فلرٹ کرنے کا نہیں ہے۔ بھلے آج ہی نکاح پڑھا تو بالکل تیار ہوں۔ گاڑی بڑھا کر مین روڈ پہ لاتا وہ مسلسل بول رہا تھا، تم تو تیار ہی ہو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ معاملہ تو ادھر والا، آشکار کرو، کوئی سگنل ملا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ جواباً احسن سرد آ بھر کے رہ گیا۔ اپنی ایسی قسمت کہاں محترمہ، بہت مغرور ہے، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ ہماری بہن کی بھی قسمت پھوٹ گئی مغرور لوگوں سے دل لگا کے۔ عائشہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تو گویا عثمان کی اس بے اعتنائی کو صرف وہی نہیں، کسی اور نے بھی محسوس کیا تھا۔ احسن اس کے بعد بھی بہت کچھ کہتا رہا، مگر وہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ آؤ نہ، رک کیوں گئی؟ فرقان کیمرہ ہاتھ میں لیے ہیرا آپی معاذ بھائی کے ساتھ پوری فیملی کی تصاویر بنا رہا تھا۔ جب اس نے اندر جھانکا، آج مکلاوا تھا۔ کچھ دیر میں ہیرا آپی جانے والی تھی کہ معاذ بھائی کے پیرنٹس اپنی فیملی سمیت انہیں لینے آئے تھے۔ وہ مروتاً مسکراتی ہوئی آگے بڑھ آئی تھی۔ میں چائے کا پوچھنے آئی تھی، تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ احسن نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے کھانا بھی بنانا آتا ہے، تم بے فکر رہو۔ اس نے منہ چڑھایا تھا۔ اوہو، سیدھا کہو، عثمان بھائی کو متاثر کرنے کی خاطر پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ عثمان کی موجودگی میں کہی گئی یہ بات اسے سٹپٹا کے رکھ گئی۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ ایک تصویر ہو جائے عثمان بھائی کے ساتھ۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتا رہ گیا۔ عائشہ نے کچن میں آ کے دم لیا تھا۔ سارا وہیں تھی۔ اسے یوں بدحواس آتے دیکھا تو پلٹ کے بولی، کیا ہو گیا بھائی؟ کیا مان بھائی پیچھے لگے ہیں؟ ہاں، بس وہی تو پیچھے نہیں لگ رہے، باقی سب کچھ ہے۔ وہ جل بن ہی تو گئی تھی۔ دھیرج یار، نکاح کر تو لیا ہے تمہارے ساتھ، اب کیا بالکل پاگل بنانا چاہتی ہو میرے بھائی کو؟ سارا نے تو مذاق کیا تھا، مگر بات تو اس کے دل کی تھی، جہاں درد ہی درد تھا۔ جبھی لمحے بھر میں بھیگی آنکھیں چھلکی تھیں اور ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ تمہیں نہیں پتا ہے سارا، تمہارا بھائی کیسا کٹور ہے، میرے نازک جذبوں کو کس طرح نہیں پامال کیا اس نے۔ وہ اتنا بے حس ہے کہ تاشی، کیا ہوا یار، سنبھالو خود کو، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے یوں رونے پہ سارا تو بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ لو بھائی خود آ گئے، اب بتاؤ انہیں کیوں رو رہی ہو؟ عثمان جو اپنے دھیان میں اندر آیا تھا، اسے سارا کے شانے پر سر رکھے بلکتے دیکھ کر ٹھٹکا اور اشارے سے ہی وجہ پوچھی تھی۔ عائشہ ایک جھٹکے سمیت الگ ہوئی تو پہلی نگاہ ہی اس کی سوالیہ نگاہ سے ٹکرائی تھی۔ وہ سرد سے رخ پھیرے بھیگے گال رگڑنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ عثمان مزید 2 قدم نزدیک ہوا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو کچھ نہیں بتایا، آپ ٹرائی کریں، شاید کچھ جان پائیں۔ سارا ساری ذمہ داری اس پہ ڈالتی خود کترا کے نکل گئی تھی۔ پیچھے ہی وہ بھی لپکی، مگر وہ سرد سے راہ میں حائل ہوا تھا۔ میڈم، کچھ ہمیں بھی خبر ہونی چاہیے کہ یہ نیئر کیوں بہائے جا رہے تھے؟
दोनों हाथ पुश्त पे बांधे वो पूरी तरह से उसके सिमत मतवज्जा था। आयशा ने निगाह उठाई और जख्मी नजरों से उसे देखा था। बोलो भाई, मुझे और भी काम है। वो उसकी आंखों में झांक कर गालिबन मुस्कुराया। आयशा को तो ऐसा ही लगा था। बहुत कम उसने उसके लबों पे मुस्कान देखी थी। तो करें काम जाके, मुझसे क्या कहते हैं? वो भीगी आवाज में तड़क कर कहती तेजी से किचन से निकल गई। उस्मान वहीं खड़ा रह गया था। निकाह की तस्वीरें आ गई थीं। उसने एक बार नहीं बार बार देखी और गुमसुम हो गई। कहाँ खो जाती हो बार बार? हालांकि अभी तो भाई तुम्हारे आस पास ही हैं। निदा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हाँ? वो चौंकी थी और खामखा मुस्कुराई। आइडिया, क्यों ना भाई की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, जो कि सरप्राइज होगा। अगर भाई खफा हुए तो आशी है ना, कह देंगे इसी का आइडिया था। निदा अचानक पुरजोश हुई थी। आयशा ने ध्यान नहीं दिया। उसकी तमाम सोचें तफक्कुर समेत एक ही मरकज पे ठहरी थी। हर तस्वीर में उस्मान की संजीदा और सपाट सूरत उसके हर खदशे की गवाह बनी बैठी थी। तो गोया महज अपनी बहन का घर बसाने की खातिर उसने उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। रुखसती डिले करके वो बहुत अच्छी तरह से उसे जता चुका था कि उसकी जिंदगी में कहीं भी उसकी जरूरत नहीं। उसके अंदर जैसे पंख लग गए थे। वो मम्मी की बातें भी ध्यान से ना सुन पाई, जो वो उसे मशवरे के तौर पे कर रही थी कि उन्हें एहसन की ख्वाहिश बहुत मुकद्दम थी और सारा उसी कदर अजीज। जब भी उन्होंने अपने टूर की मुद्दत बढ़ा दी थी, उनका इरादा मंगनी करने का था, जबकि एहसन निकाह पे जोर दे रहा था। जब साला साहब मेरी बहन से बराह रास्त निकाह कर सकते हैं तो मैं उनका साला होकर क्यों पीछे रहूं? एहसन की खुशी उसके अंग अंग से झलकती सरशारी से आया थी। दूसरी जानिब सारा थी झींपी झींपी शर्माती हुई। इस रूप में इतनी हसीन नजर आती कि निगाह नहीं ठहर रही थी उस पर। उसे अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। एहसन की शोखी और शरारत और छेड़छाड़ उसके अंदर की महरूमी को हवा दे रहे थे। उस्मान की नज़रअंदाजी और बेअतनाई उसकी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन लम्हों को बुरी तरह से निकल रही थी, और वो इतना रूप था कि एहसास तक नहीं था अपने रवैये की बदसूरती का। फिर क्या कहती हो आशी, हमें एहसन का निकाह ही कर देना चाहिए वहाँ जाने के बाद, या पासपोर्ट बनवा के एहसन को भिजवा देंगे, आके सारा को ले जाएगा? पापा ने वापसी जाने के बाद अब जो कुछ भी करना था मम्मी को ही करना था, और वो जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाना चाह रही थी। आयशा का अपना जहन कशीदा था। सो हूँ हाँ में जवाब दे के वहां से उठ गई थी, जबकि मम्मी जैसे किसी हतमी फैसले पर पहुंच के मुस्कुरा दी थी। घर की ही बात थी। यूं एक छोटी सी घरेलू तकरीब में नहायत सादगी समेत एहसन का निकाह सारा से पढ़ा दिया गया। भाई ये तो बेइंसाफी है। नाइंसाफी होता वैसे। भाई ये तो नाइंसाफी है। उस्मान भाई की पुरानी दुल्हन को आज भी इतना हसीन लगने का हक नहीं था। उन दोनों की चमक दमक के सामने तो हम बेचारे पुराने लग रहे हैं। उस्मान रोती हुई सारा को जिस पल चुप करवाने साथ आके बैठा, निदा ने कहा जबरदस्त कह कहा उमटा था। बिलाशुबा उस्मान हैदर वाइट पिंक कोट में बहुत जच रहा था, जबकि आयशा डीप रेड कामदार साड़ी में मलबूस इस कदर चार्मिंग नजर आ रही थी कि हर निगाह जैसे उस पे आके ठहर रही थी। आयशा बुरी तरह से ब्लश होती तेजी से वहां से उठ गई। फिर वो दानिस्ता आस पास नहीं आई थी कि उस्मान के हवाले से उछाले गए शौक फिक्रे और जवाब में उसकी बेअतनाई उसके अंदर एहसास ज़िया को बढ़ा रही थी। वो इस एहसास को भुलाकर मगन रहना चाहती थी, मगर ये बहुत दुश्वार था, बहुत दुश्वार। सालगिरह की शाम सबके साथ उसने भी उसे विश करने की गलती कर ली थी। विशिंग कार्ड, फूल और कीमती परफ्यूम का सेट गिफ्ट किया था। वो सब की मौजूदगी में तो चुप रहा था, मगर बाद में जब वो फुरकान की फरमाइश पे कटलेट्स के साथ चाय बनाने के लिए किचन में आई, वो उसके पीछे चला आया था। आहट पे पलट कर देखने पे उसका दिल बहुत नए अंदाज में, बहुत रिद्धम से धड़क उठा था। कोई ज़रूरत नहीं थी इस किस्म की फजूल और घटिया किस्म की रस्मों में रुपया ज़ाया करने की। जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो मैं यूं भी जानता हूँ। ये तुम्हारा आइडिया था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं सालगिरह के मौके पे, जबकि हमें खुदा से अपनी साबका ज़िंदगियों की गलतियों से माफ़ी मांग कर आइंदा के लिए ताइब होना चाहिए। हम तालियां पीट के, केक काट कर, शमें जला के क्या साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं? सिर्फ हमाकत कर रहे होते हैं हम। एक एक लफ्ज़ चबा के कहता। वो उसका धुआं होता चेहरा नहीं देख पाया था। हमें अब जबकि अपनी ज़िंदगी का बाकी मानदा सफ़र साथ तय करना है, तो फिर क्यों
تو پھر کیوں نہیں تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈھال لیتی؟ عائشہ افندی، کیا مجھے اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑے گا کہ میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ غلط کیا ہے؟ کسی خوبصورت بات کی آس میں بے تحاشا دھڑک اٹھنے والا دل جیسے اندر ہی اندر گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا اس کے گال بہت تیزی سے بھیگے ہیں، تو غیر محسوس انداز میں رک بیٹھ گئی، اور وہ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر بھی انجان بنا مزید بول رہا تھا۔ آپ کے گفٹس میرے روم میں ٹیبل پہ رکھے ہیں، انہیں اٹھا لیجیے۔ ابھی تک میں نے کچھ گفٹ نہیں کیا۔ آپ کو یوں لینا ابھی تک میں نے کچھ گفٹ نہیں کیا، آپ کو یوں لینا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ چلا گیا تھا اور عائشہ بے بسی سے روتی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی، خاص طور پہ عثمان حیدر کی موجودگی میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی موجودگی میں بالکل چپ ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس احساس سے غافل تھی کہ کسی کی پرتپش گہری نگاہیں اس کی اس یاسیت کو مسکرا کے دیکھ رہی تھیں۔ ممی کا ارادہ مزید رکنے کا تھا، جبکہ احسن نکاح کے پیپرز، شادی کی تصاویر لے کے UK فلائی کر گیا تھا تاکہ کاغذات تیار ہوتے ہی سارا ممی کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جائے۔ واپسی کے وقت اس کی اداسی اور بے قراری اور نگاہوں کا بھٹک بھٹک کر سارا کے سبھی چہرے پہ ٹھہرنا عائشہ کے اندر ایک عجیب سی محرومی، ایک کسک کو جنم دیتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کیا تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے کچھ نہیں، اور سارا صرف عثمان حیدر کی بے اعتنائی اور بے نیازی کے باعث تھا۔ دسمبر کی شروع کے دن نیا سال شروع ہونے کو تھا۔ سردی کی شدتوں میں فضائیں ہمہ وقت تیرنے والے قہر نے کچھ اور بھی اضافہ کر دیا تھا، جب چپکے سے 31 دسمبر کی شام بھی انہیں اس سال کے اختتام کی نوید سنائی۔ رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ بھائی کو ہیپی نیو ایئر ضرور وش کرنا، کچھ تو نیا پن ہو زیست میں۔ بھائی تو بس بہت ہی پی کے زندگی جی رہے ہیں۔ احسن بھائی کو دیکھا ہے، روز فون کرتے ہیں سارا کو، مگر ایک ہمارے بھائی ہیں، سنہرے موقع گنواتے جا رہے ہیں۔ ندا کب اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی، اسے خبر نہ ہو سکی کہ وہ اپنی سوچوں میں اس بری طرح سے گری تھی، مگر جب وہ بولی تب اس کے لبوں پہ شکستہ سی مسکراہٹ لمحہ بھر کو ابھر کے معدوم ہو گئی تھی۔ ندا کی بچی، چائے بنانے آئی تھی تم؟ نومی نے سر اندر ڈال کے اسے مزے سے سٹول پہ چڑھے باتیں چٹکھارتے دیکھا تو بولا تھا، تمہاری نوکر نہیں ہوں، جب دیکھو جناب کچھ نہ کچھ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ جواباً وہ تڑک کے بولی تھی، جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم ہی ملازمہ ہو، پھر بیوی آ جائے گی تو تمہیں کون پوچھے گا، چلو جلدی چائے بناؤ۔ انداز صاف چڑھانے والا تھا اور وہ چڑھ بھی گئی۔ ہاں توبہ، اچھی طرح جانتی ہوں تم مردوں کی نیچر کو، عورت چاہے کسی روپ میں ہو، دیتے تم اسے ملازمہ کا ہی درجہ ہو، بس کام چاہیے۔ مگر مسٹر نعمان، عورت مشین نہیں ہے، گوشت پوست کی بنی ہوئی اور جذبات و احساسات میں مرد سے بہت نازک ہے۔ اس کا گلا بھر آیا تب لب بھینچتی ہوئی دونوں کو ششتر چھوڑے کچن سے نکل بھاگی۔ کسی کا غصہ کسی پہ نکلا تھا، اندر بھرا غبار پھر بھی کم نہیں ہوا تھا، تو اپنے کمرے میں گھس کر کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے آنسو بہاتی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں انگریز ہندوؤں کی تمام جاہلانہ رسموں کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں کر بنا لیا؟ ہم نے اسلام کا سبق، خدا کے احکامات اور اپنے اہم فرائض کو پس پشت ڈال کر ان بیکار اور فضول رسموں کی ادائیگی میں وقت اور پیسے کا ضیاع کرتے خوشی میں ادم ہوئے ہوتے، یہ تک نہیں سوچ پاتے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مائی گڈنس، یہ زندگی ایک امتحان کا ہے جہاں ہمیں ایک خیالی پیپر دے کے بھیجا گیا ہے، سوال نامہ ہمارے ہاتھ میں ہے، شر اور خیر کی ہمیں تمیز سکھانے کو عقل عطا ہوئی، اور ہم اسی عقل سلیم کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کسی دانشور کا قول ہے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ وقت ہے خود اپنے ہی احتساب کا، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے اور کتنا برا۔ کیا ہم بھی ہنس کی چال چلنے کی خواہش میں اپنی چال چلن بھول نہیں چکے ہیں؟ بھاپ اڑاتا چائے کا کپ اس کے سامنے تھا اور وہ بے تکان بول رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی جب وال کلاک کی سوئیاں 12 کے ہندسوں پر باہم ملی، فضا میں فائرنگ، پٹاخے اور شور کی آوازیں بکھری تھیں جو وقفے وقفے سے گونجتی رہی تھیں۔ اس قسم کے ہنگاموں میں شریک ہونے والوں میں فرقان اور ڈومی بھی شامل تھے، جنہیں وہ زبردست ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نیچے لایا تھا، اور اب پچھلے 10 منٹ سے ان کی برین واشنگ جاری تھی۔
تمام بڑوں کے لبوں پہ دبی دبی مگر تفاخرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ تمام ینگ جنریشن کسیاہٹ زدہ تھی۔ چلو اٹھو، سو جا کے، تاکہ صبح نماز کے وقت پہ آنکھ کھل سکے۔ انہیں مزید شرمندگی سے بچانے کی غرض سے کہتا وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عائشہ جو تب سے بالکل خاموش ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، دھیرے سے اٹھی اور خالی مگوں سے بھری ٹرے لے کے چپکے سے باہر نکل آئی۔ چائے بہت اچھی تھی، اس کے لیے جزاک اللہ، اور ہاں، صبح نماز کے بعد دعاؤں میں میری کامیابی کی دعا بھی ضرور مانگیے، ایکچولی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو پلٹے بغیر بہت خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، آخری بات پہ حیران رہ گئی تھی۔ جھٹکا کھا کر مڑی، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں کسی بھی پل چھلک جانے کو بےتاب تھیں۔ اس کی متبسم نگاہیں بہت دھیان سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ کے دل پہ جیسے گھونسا لگا تھا۔ ہاں چلے جائیں، آپ کو چلے ہی جانا چاہیے، اور سنیں، شادی بھی وہیں کر لیجیے گا، سنا آپ نے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی زاروں کی تار رو پڑی تھی۔ سن لیا ہے، بہرا تو نہیں ہوں، مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ عجیب بیوی ہو بھئی، شادی کی اجازت بھی دیتی ہو اور وہ بھی اس طرح کے بندہ۔ ڈونٹ ٹچ می عثمان حیدر، اب آپ کو خوف نہیں آیا کہ کوئی آ جائے گا؟ یہ آپ کا بیڈ روم نہیں، کچن ہے۔ اسے قدم بڑھا کر اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ بھی دک کر پیچھے ہوتی چیخی تھی اور اس کی مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی۔ معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکا تھا، سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا تھا وہ۔ اس نے ممی سے واپسی کا تقاضا کیا تھا، جو انہوں نے فی الفور رد کر دیا۔ بٹ وائی ممی، میں واپس کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ غم و غصے کی زیادتی سے بے ربط ہونے لگی تھی۔ جنوری کا پورا مہینہ ضائع ہو چکا تھا، مگر احسن نے ادھر سے پاسپورٹ ملنے کی نوید نہیں سنائی، اور ممی اس انتظار میں تھی، مگر وہ اکتا گئی تھی انتظار سے، ہر شے سے، یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے بھی۔ پھر اس کے زور پکڑتے تقاضے اور ادھر سے احسن کے فون پہ کہ ابھی چند پرابلمز ہیں، کچھ دیر لگے گی۔ ممی نے واپسی کا قصد کر لیا، گو کہ وہ اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، تو اس کی وجہ بڑے ابا دادو کا رخصتی پہ زور تھا، مگر عثمان حیدر کی اس معاملے میں خاموشی معنی خیز تھی۔ تب ممی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، ابھی نہیں، 1 سال بعد کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ بڑی امی دل محسوس کے رہ گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب ان کا بیٹا ہی کچھ ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا تو فی الحال خاموشی ہی بھلی تھی۔ ان لوگوں کی ٹکٹس اوکے ہو چکی تھیں، عثمان حیدر نے ہی ان کی واپسی کے لیے ٹکٹس کنفرم کروائے تھے۔ عائشہ کی تمام شوخیاں، شرارتیں جانے کہاں کھو گئی تھیں، اسے ایک نہ ٹوٹنے والی چپ لگ چکی تھی۔ 3 دن بعد کی فلائٹ تھی جب وہ ممی کے ساتھ چھوٹے چچا کے گھر چلی آئی کہ چچا کب سے اپنے ہاں آ کر رہنے کا ممی سے اصرار کر چکے تھے۔ ممی کے ساتھ جب وہ بھی تیار ہوئی تو سارا نے لب بھینچ لیے تھے۔ بھائی سے بھاگ رہی ہو آشی؟ اس سے گلے ملتے ہوئے اس نے جتنی آہستگی سے کہا تھا وہ اتنے ہی زور سے ہنس پڑی۔ عجیب ہنسی تھی جس میں آنسوؤں کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس طرح مت ہنسو آشی، سارا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پھر کس طرح ہنسوں؟ اس شہر کی بے مہر ہواؤں نے، ستم کے لوگوں نے مجھے اس طرح ہنسنا سکھایا ہے۔ آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ سارا گھرے خوبصورت کڑھائی کے شلوار سوٹ میں ملبوس ہنستے مسکراتے عثمان حیدر کو شاکی نگاہوں سے دیکھتی اندر چلی گئی تھی۔ کھڑکی کے یخ بستہ شیشے سے نازک ناک چپکائے وہ یاسیت بھری نگاہوں سمیت باہر لان میں پھیلتی دھند بھری شام کو رخصت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ الل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے اسے ممی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ جانا تھا۔ گو کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، مگر دل پتہ نہیں کیوں پھر بھی بوجھل سا تھا۔ باہر پھیلی دھند آلود شام کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی دھند پھیلنے لگی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ عثمان حیدر نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنی چھا جانے والی دل ربا شخصیت سمیت مسکراتا ہوا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی تحیر چھلکا تھا۔ آپ جناب، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرایا تھا۔ سنا ہے کل صبح روانگی ہے، ہم نے سوچا خدا حافظ کہہ آئیں۔ گہری متبسم نگاہیں اس کے چہرے پہ جمائے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تھا، کہہ دیا خدا حافظ، اب جائیں۔ وہ رخ پھیر کے ضبط کھو گئی تھی۔ ارے ارے، وہ گڑبڑاتا ہوا سرد سے اس کے سامنے آیا، پھر پشت پہ چھپایا ہاتھ سامنے کر دیا۔ جسٹ فار یو۔ سرخ مہکتے ہوئے تر و تازہ گلابوں کا فریش بوکے اس کی سمت بڑھائے وہ مسکرا رہا تھا۔ روٹھا رہے مجھ سے یہ منظور ہے، لیکن
یارو اسے سمجھاؤ میرا شہر نہ چھوڑے۔ وہ اس پہ جھک کر بوجھل سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ مانو گی میری بات؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جو اس کے بدلے ہوئے انداز پہ حیران، کبھی اسے کبھی سرخ گلابوں کو دیکھ رہی تھی، منہ پھلا کے نروٹھے پن سے بولی، اور اگر میں زبردستی روک لوں تو؟ لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے بہت استحقاق جتاتا ہوا سا تھا۔ عائشہ کا دل سینے کے اندر ڈول کے رہ گیا۔ اور میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، یہ بات تم لکھ کے بھی رکھ لو۔ فیصلے کرنے لگے ہو میرے، تم میرے کون ہوا کرتے ہو؟ اس کی زبان پسلی تھی اور بڑا برجستہ شعر برآمد ہوا تھا۔ وہ کچھ متحیر، کچھ حیران ہوتا اسے دیکھتا رہا، پھر بکے سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر زبردستی اپنے مقابل کر لیا۔ سننا چاہتی ہو تو سن لو، میں تمہارا شوہر ہوں، یار دلدار ہوں، خاص الخاص محبوب ہوں، پھر بھی کیا تمہارے فیصلے نہیں کر سکتا؟ اس کا لہجہ بہت خاص تھا اور نگاہیں، اسے ان نگاہوں کا سامنا دشوار محسوس ہوا۔ یا اللہ، آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھبرائی تھی۔ نہیں، چھوڑے مجھے، بھولا تو نہیں مجھے کچھ بھی؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ چھوڑو نا یار، وہ تو بس ایک فضول سی حماقت تھی۔ پتہ ہے جب میرے دوست کو پتہ چلا کہ میری ایسی کزن جو بچپن سے مجھ سے منسوب ہے پاکستان آئی ہے اور میری ان قریب شادی متوقع ہے، تو اس نے مجھے ایسے ایسے نادر و نایاب مشوروں سے نوازا جن سے میں تمہیں یقیناً سدھار سکتا تھا، اور میری عقل دیکھو کہ اس کی باتوں میں آ گیا اور تمہیں قدم قدم پہ ڈس ہارٹ کرتا چلا گیا۔ اس کے لیے ریئلی سوری۔ پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم واقعی مجھے بہت عزیز ہو۔ جبھی تو اپنی عادت اور نیچر کے خلاف تمہیں ویلنٹائن ڈے وش کرنے آیا کہ اگر محبت کرنے والوں کی طرح اس موقع پہ بھی پیچھے رہ گیا تو شاید کبھی آگے نہ بڑھ پاؤں اور تم ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی رہو۔ مگر تم نے اتنے ارمانوں سے خریدے گئے میرے پھولوں کو دیکھا بھی تک نہیں، ذرا دیکھو وہ تمہاری بے اعتنائی محسوس کر کے کیسے مرجھا سے گئے ہیں۔ وہ اشارے سے بکے کی سمت متوجہ کرتا مسکینیت سے بولا تو عائشہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اوہ تھینکس، اس کا مطلب لڑائی ختم اور صلح؟ ملاؤ ہاتھ۔ وہ پٹری سے اترتا ہوا اپنی چوڑی شفاف ہتھیلی پھیلا کے بولا تو عائشہ نے خشمگین کی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کس خوشی میں ملاؤں ہاتھ؟ منہ دھو رکھے؟ سوچیں بھی مت، اتنی جلدی معاف کر دوں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے مجھے آج ہی امی سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ بولا تھا۔ کیسی بات؟ وہ ذرا سا چونکی۔ تمہیں اپنے پیار کی ہتھکڑی پہنانے کی بات، یعنی رخصتی کی۔ وہ اسے گھور کے دھمکانے والے انداز میں بولا تھا۔ کیا بات ہے؟ پلاننگ کی؟ ماشاءاللہ، میں یہاں ہوں گی تو رخصتی ہوگی نا، اس نے تلخی سے کہا تھا جواباً۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ تم کہیں جا بھی نہیں رہی ہو، سو سویٹ ہارٹ، مائی چارمنگ وائف، کیونکہ میں نے صرف خالہ جانی کی ہی ٹکٹ اوکے کروائی تھی، تو صرف وہی جا رہی ہیں۔ تمہیں بھی جانا ہے، مگر رخصت ہو کر میرے بیڈ روم میں، سو اس باضابطہ ملاقات اور ملاپ کے لیے خود کو تیار رکھو۔ باقی باتیں بغیر سینسر کے وہیں ہوں گی۔ گڈ بائے۔ وہ چڑھانے والے انداز میں ہنستا اس کے گال پہ ہلکی سی چپت لگا کے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر حیران رہنے کے بعد بے ساختہ جھینپ کر مسکرا دی تھی۔ ذرا سی وضاحت، ذرا سی توجہ، ذرا سا التفات اس کے سارے شکوے گلے اور تھکن کو کیسی دور لے جا چکے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ کر اس احساس کو محسوس کیا تھا اور یوں ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی تو ہاتھ گلابوں کے بکے سے جا ٹکرایا۔ اس نے اٹھا کر ناک کے قریب لے جا کے سونگھا تو اس میں رکھا ادھ کھلا کارڈ نکاح کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے چٹکی میں پکڑ کے کارڈ کھولا تھا۔ امجد اسلام امجد کی نظم قاصد بنی خوبصورتی سمیت مسکرا رہی تھی۔ خوشبو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے، کیسا یہ پیغام رسا ہے، کیا کیا خبریں لایا ہے۔ کھڑکی کھول کے باہر دیکھو، موسم میرے دل کی خبریں تم سے کہنے آیا ہے۔ اس کے لبوں پہ بھرپور مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور بھاگ کر کھڑکی تک آ گئی۔ گلاس ونڈو کے پار دھندلے غبار میں اسے لان میں ہیولا سا نظر آیا تھا۔
جس نے اس عکس کو پاتے ہی ہاتھ ہلایا تھا، اس کے لبوں پہ موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے لگا تھا جیسے گلابوں کی مہک اور تازگی کچھ اور بڑھ گئی ہو۔ یہ صحیح تھا کہ ہم ان فضول رسموں میں ہر سال کروڑوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، مگر کبھی کبھار اگر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ایسے موقعوں کا سہارا لے لیا جائے تو کچھ ایسا برا بھی نہیں، مگر ایک حد میں رہتے ہوئے، جیسے کہ ابھی پل کے 2 پل میں اس کے اندر باہر کے موسم یکلخت بدل گئے تھے۔ یہ دھند بھری شام اس کی زندگی کی تمام یاسیت اور بیزاری اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اے دھند بھری شام بائی مریم۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اچھے اچھے کمنٹس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، because that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔